بسم اللہ شیخ. شروع کروں؟ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. جی مبین. جزاک اللہ خیرن. عمران بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا جو شخص اللہ کے گھر پر حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ سعی کر لے، اور جو اپنی خوشی اور مرضی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہماری اتاری ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقیناً جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور سبھی لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ البتہ جو اس رویے کو چھوڑ دے اور اپنے رویے کو سدھار لے اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگے تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اپنایا اور کفر کی حالت میں ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتے اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔
اسی فٹکار کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سجا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی شیخ صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ دوسرے پارے کا یہ تیسرا صفحہ ہے حافظی قرآن کے اعتبار سے۔ دیکھو قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں دو طرح سے اس کی چھپائی ہوتی ہے۔ ایک قرآن وہ ہوتا ہے جس کے ہر پیج پر لاسٹ میں آیت مکمل ہو جاتی ہے۔ جو بھی آج سے دیکھنا اس کو نوٹس کرنا، ایک قرآن وہ جس کے لاسٹ میں ہر پیج پر آیت مکمل ہو جاتی ہے، جیسے یہ فی الحال میرے سامنے ہے، دیکھیے یہ قرآن، ایسا قرآن ہوتا ہے۔ ہر صفحے کے لاسٹ میں آیت مکمل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہے، پھر یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، ایسے ہی ہر صفحے کے لاسٹ میں۔ اس قرآن کو بولتے ہیں حافظی قرآن۔ یہ خاص طور پہ تیار کیا جاتا ہے ان کے لیے جو حفظ کرتے ہیں، تاکہ ان کو ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی، ایک صفحہ انہوں نے یاد کر لیا، اس طرح سے ان کو پڑھنے میں اور پڑھانے والوں کو آسانی ہوتی ہے۔ زیادہ بھی یاد کرتے ہیں، لیکن ہر صفحے کے آخر میں آیت ہوتی ہے، اس قرآن کے اوپر لکھا رہتا ہے حافظی قرآن۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسرے پارے کا تیسرا صفحہ ہے۔ اچھا، اس قرآن میں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہر پارہ صرف 20 صفحے کا ہوگا، 20 صفحے پر ایک پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی اس میں اس کو اگر ہم 1 اور یہ 2 ایسا صرف 20 رہے گا، 20 کے بعد پھر ایک پارہ مکمل، پھر تیسرا پارہ شروع، پھر 20 صفحہ، پھر تیسرا، پھر 20 صفحہ، پھر چوتھا، ایسا رہتا ہے۔ تو یہ دوسرے پارے کا تیسرا صفحہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے صلوات ہیں اور رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نوازشیں ہیں، رحمتیں ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ سارے معنی اس کے کیے گئے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کی جانب سے سکون ہے، رحمت ہے، ایسے لوگ سیدھی راہ پر ہیں۔ 3 باتیں اللہ نے فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا، اچھا کون لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر ہیں؟ کیونکہ ہم سب کی یہی چاہت ہے کہ ہم سیدھی راہ پر رہیں، اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ یہ لوگ سیدھی راہ پر ہیں، تو ہم دیکھیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی خوبی کیا ہے، جن کو اللہ نے فرمایا کہ سیدھی راہ پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے کچھ چیزوں کا ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے، صلاۃ کے ذریعے میری مدد چاہو۔ یعنی سیدھی راہ والوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سیدھی راہ پر جو رہتے ہیں ان کی دوسری کوالٹی کیا ہے؟ نماز کے پابند رہتے ہیں۔ سیدھی راہ پر جو رہتے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ مال کم ہو جائے، ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، یا کوئی بھی مصیبت ان پر آئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ کہتے ہیں جو سیدھی راہ والے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ان کی صفات ہیں، بہت ساری ان کی کوالٹی کی باتیں ہیں جو آگے بھی آتے رہتی ہیں۔ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ لوگ سیدھی راہ والے ہیں، وہ ہمیں سمجھنا ہے کہ کس بات کے بعد اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا اور صبر کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا،
جو لوگ صبر کرتے نا ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ سیدھی راہ پر ہے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 الصبر علی الطاعہ. الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کام کرتے وقت جو دقت، جو پریشانی، جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے. نیکی کا کام کرتے وقت جیسے آدمی حج کے لیے جاتا ہے، چلنا پڑتا ہے، طواف کرنا ہے، پھر وہ احرام نہیں کھولنا ہے، اس میں آدمی لگا رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، یہ کیا ہے؟ صبر. روزہ رکھا ہے آدمی، بھوکا ہے، بھوک لگی لیکن کھانا نہیں کھانا ہے، پیاس لگی پانی نہیں پینا ہے، صبر کر رہا ہے. الصبر علی الطاعہ. دوسری شکل الصبر عن المعصیہ. الصبر عن المعصیہ، برائی کے کام کی جانب ہمارا نفس بھاگتا ہے، اسے روکے رکھنا، اسے پکڑے رکھنا، ڈٹائے رکھنا اس کو اپنے نیکی کے کاموں پر، یہ بھی صبر ہے. ہر انسان کا دل برائی کی طرف بھاگتا ہے، اس کا نفس ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے یہ گناہ کے کاموں پر ابھارتا ہے. تو اس کو پکڑے رکھنا یعنی ایک دم سختی کے ساتھ، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے. ورنہ وہ بھاگ جائے گا، گناہ میں پڑ جائے گا، تو گناہ میں پڑنے کے بعد پھر آدمی عذاب اور دیگر مشکلوں کا اس کو سامنا ہوگا. تو دوسری شکل کیا ہے؟ برائی کے کاموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ پر گرفت مضبوط رکھنا، یہ ہے الصبر عن المعصیہ. نیکی کا کام کرو گے تو بھی تھوڑی سی مشکل، تھوڑی سی دقت پریشانی جھیلنی پڑے گی. اب آپ کو نماز پڑھنا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، صبح صبح اٹھنا ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، نیند کو قربان کر کے آپ کو یہ کام کرنا، تو تکلیف تو بہر کے تکلیف مطلب نفس پر گرا گزرتا ہے، نفس پر بھاری پڑتا ہے، اس کو منوا کر کے وہ کام ہم کرتے ہیں. صبر علی الطاعہ. ایسی کسی برائی کے کام کی طرف ہمارا نفس بھاگ رہا ہے لیکن اس کو پکڑ لیا ہم نے، اس کو روک لیا، یہ بھی الصبر علی المعصیہ ہے. اور تیسری شکل الصبر علی المصائب، پریشانی پر صبر کرنا. جو دنیاوی آفات، دنیاوی مصیبتیں رہ رہ کر انسان پر آتے رہتی ہے، اس پر صبر کرنا. جیسے مال کم ہو گیا، آدمی صبر کرے. کوئی عزیز، کوئی پیارا اس دنیا سے جا چل پڑا، انتقال کر گیا، صبر کرے. ہمارے اپنے بدن میں کوئی بیماری پیدا ہوگی، آدمی صبر کرے. اللہ کے فیصلے پر اسے شکوہ نہیں ہونا چاہیے، شکایت نہیں ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرے، مانگے، لیکن صبر کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں ان کی خوبی کیا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب بھی کوئی بھی مصیبتن، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، جب انہیں لاحق ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے. ختم بات. ہم سراپا، سر سے لے کے پیر تک، ہم مکمل، ہمارا پورا وجود ہی اللہ کے لیے ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی طرف جانا ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی دل کو بھاری پڑ رہا ہے، دل کو تکلیف ہو رہی، جو بھی ہے، لیکن اینڈ کیا ہے؟ زندگی کا اختتام کیا ہے؟ اختتام تو یہی ہے نا کہ ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے. ختم بات. یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ اپنے رحمت کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے ایسے لوگوں کو، اور یہ لوگ ہی ہیں جو ہدایت پر ہیں. دینی بھائیوں، ایک دعا بھی ہے صبر کے تعلق سے، جو پچھلے درس میں بھی غالباً میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا میں شیئر کر دوں گا بھی درس کے بعد. اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے. واخلف لی خیرا منہا، اور جو مجھ سے چھن گیا ہے، جو مجھ سے چلا گیا ہے، کوئی مصیبت آئی، اس سے بہتر مجھے عطا کر، اس سے اچھا مجھے دے، کیونکہ میرے پاس جو ہے میرے حساب سے بہت اچھا ہے، لیکن تیرے حساب سے اس سے بھی اچھی کوئی چیز ہے
تو اللہ تو مجھے وہ عطا کر. بڑا یقین دلانے والا واقعہ ہے اور ہمیں اور آپ کو زندگی بھر کام آنے والا ایک واقعہ ہے جس سے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بہت سارے ڈپریشن، ٹینشن اور الجھن سب سے نجات مل جائے گی جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں. اور اللہ پر یقین دیکھیں کہ اللہ پر یقین کتنا کام کرتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم اور آپ ام المؤمنین کہتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتاتی ہیں. ان کی زندگی کا واقعہ، وہ کہتی ہیں کہ میں اور میرے شوہر، کون میرے شوہر؟ ابو سلمہ، پیارے نبی سے نکاح ہونے سے پہلے کا واقعہ بتا رہی کہ میرے شوہر ابو سلمہ اور میں، ہم دونوں ساتھ میں رہتے تھے، زندگی گزر رہی تھی. ایک دن ابو سلمہ آئے اور انہوں نے مجھ سے ایک بات بتائی. کیا بتایا؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے. پیارے نبی کہہ رہے تھے کہ جو آدمی بھی کسی مصیبت کا سامنا کرے اور یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت میں صبر کی وجہ سے، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے، اس کی جو چیز چلی گئی ہے اس سے بہتر اللہ اسے عطا کرے گا. ظاہر سی بات ہے، کوئی عام بات نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا، پیارے نبی نے فرمایا ہے، تو اس کو تو صحابہ کرام بہت یقین سے اس پر یعنی عمل کرتے تھے. بہت یقین ہوتا تھا، 100% یقین ہوتا تھا، اس میں کوئی شک یا شبہ تھوڑی نہ رہتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. تو ان کے دل میں یقین بیٹھ گیا کہ ہاں ایسا ہوگا، کوئی بھی مصیبت آئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ ان کے شوہر، اور میں نے اس وقت یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. بھائی مصیبت میں یہی دعا پڑھنے کا حکم ہے، میں نے دعا پڑھی میں نے، لیکن میرے دل میں یہ یقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دینے پر قادر ہے بے شک، لیکن ابو سلمہ اتنے اچھے شوہر تھے کہ میں سوچ رہی تھی کہ ان سے اچھا مجھے کون ملے گا، میں سوچ رہی تھی. ہاں دعا پڑھ لی، اللہ پہ بھروسہ یقین ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چیز ہوگی کیسے. تو اس ناحیے سے انہوں نے کہا کہ سنو، کرسی لے کے ادھر بیٹھ جاؤ، لے لو کرسی. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہی تھی کہ کون مجھے ملے گا. اس کے کچھ دنوں بعد، ابو سلمہ کے انتقال کے کچھ دنوں بعد، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، تکیہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی، پیارے نبی مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے اپنی کچھ بات ان کے سامنے رکھی، پیارے نبی کے سامنے، کہا اللہ کے نبی آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دیکھیں میرے بہت بچے ہیں، ایک بات. دوسری بات، مجھے بڑی غیرت ہے، غیرت بہت آتی، مطلب کسی چیز کو لے کے میں خفا ہو جاتی ہوں، غصہ ہو جاتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا، یعنی میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا، جتنی ضرورت ہے اتنی رہے گی غیرت. رہی بات بچوں کی تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری عمر آپ دیکھیں، عمر ہو گئی تھی ایک، یعنی جوانی کی عمر ختم ہو گئی تھی، دوسری عمر میں داخل ہو گئے تھے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہی کون سی میری ہی عمر دیکھ لیں آپ، یعنی جیسے تمہاری عمر ویسی ہی میری عمر ہے، ایسا عمر کا کوئی بہت بڑا ڈفرنس نہیں ہے، تم بوڑھی ہو میں بھی بوڑھا ہوں، پیارے نبی کے کہنے کا مطلب یہ تھا۔ بہرکیف ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے نبی کا نکاح ہو گیا۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کون ملے گا، اب مجھے سمجھ میں آیا۔ بہرکیف صحابی بہت بڑا رتبہ مرتبہ ہے، لیکن نبی کی بیوی ہونا یہ اس سے بڑا مرتبہ ہے۔ اب ام المؤمنین بن گئی وہ، جب تک ابو سلمہ کی بیوی تھی، مومنہ تھی، صحابیہ تھی، لیکن مومنہ اور صحابیہ ہونے کے ساتھ ساتھ جب پیارے نبی کی بیوی بنی تو ام المؤمنین ہو گئی، یہ بڑی چیز انہیں ملی۔ تو انسان اپنی عقل سے، اپنی جانکاری، اپنے سورس کے حساب سے ہی سوچتا ہے، اس سے بڑھ کے وہ نہیں سوچ سکتا، اس سے بڑھ کے نہیں سوچ سکتا وہ۔ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اس پہ یقین رکھنا چاہیے۔ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کبھی سوچا تک نہیں، وہاں تک خیال تک بھی نہیں جاتا ہے، لیکن ہمیں بلیف رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہتر کرنے والا ہے، اور اسی یقین کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ تو اس دعا کی بڑی فضیلت ہے، یہ دعا ہم لوگ یاد کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، یہ دعا ضرور پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ یہ دو پہاڑ کا نام ہے، صفا ایک پہاڑی کا نام ہے اور مروہ ایک پہاڑی کا نام ہے، جس کے درمیان تھوڑا تیز قدم سے چلنا ہوتا ہے، جسے سعی کہتے ہیں۔ سعی کے مطلب چلنا، تھوڑا تیز چلنا۔ یہ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں کرنا ہوتا ہے، یا عمرہ کے لیے جب جاتے ہیں لوگ تو انہیں کرنا ہوتا ہے، سعی کرنی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فمن عج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کا ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان کے درمیان وہ سعی کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے، اسلام یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرنے سے پہلے ان پہاڑوں کے درمیان شرک پایا جاتا تھا، لوگ شرک کرتے تھے، بت کی پوجا کرتے تھے۔ تو بعد میں کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسی کے درمیان ہمیں بھی چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے، یہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ نہیں، اس کے درمیان چلنا، سعی کرنا، اس پہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا کوئی گناہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم کرو یا نہ کرو، کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں کرو تو کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ضروری ہے، سعی ہے، ضروری ہے، حج میں بھی ضروری ہے اور عمرے میں بھی یہ ضروری ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو کوئی بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکر ہے۔ شاکر، شاکر کا لفظ جب بندے کے لیے آئے تو مطلب ہوتا ہے شکر کرنے والا، شکر گزاری کرنے والا۔ جیسے میں آپ کا شکر ادا کروں تو میں شاکر کہلاؤں گا، لیکن جب یہی لفظ اللہ کے لیے آئے شاکر تو مطلب ہوتا ہے قدرداں، جو شکر کا یا عبادت کی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہمارے نیک عمل کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ امپورٹنس دیتے ہیں، وہ ایسی ضائع نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان اللہ شاکر، اللہ تعالیٰ قدرداں ہے، علیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، کہ یقیناً جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے نازل کیا واضح نشانیوں میں سے، ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بتائی ہے علم چھپانے کی۔ علم ہے، کسی مسئلے سے متعلق جانکاری ہے، نالج ہے، کوئی پوچھ رہا ہے پھر بھی اسے چھپا رہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب کیا؟ کہ اللہ اپنی رحمت سے انہیں محروم کر دے، وہ توبہ کریں، ورنہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ وہ توبہ کر کے واپس آئے، اللہ کی طرف آئے اور اپنے آپ کو بدلے، اپنے آپ کو چینج کریں،
علم ہے تو لوگوں کو بتائیں. کوئی سوال پوچھا گیا علم چھپا لینا بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا کسی نے پوچھا تو نہیں اور مجھے پتا ہے لیکن پھر بھی اپنے کسی دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنے کسی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے ضرورت نہیں ہے پھر بھی علم چھپائے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. علماء کے ساتھ یہ مسائل ہیں. علماء کے ساتھ یہ اس آیت میں عوام سے زیادہ علماء اس کے مخاطب ہیں. جیسے مثال کے طور پر میری ایک سیٹھ صاحب سے بہت جمتی ہے، بہت بڑے امیر ہیں، بہت اچھے تعلقات ہیں ان سے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں لیکن میں صرف اس لیے نہیں ٹوکتا ہوں کہ میرے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے. یا وہ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں اس مسئلے کو صحیح سے بتاؤں گا تو ان کو بھائے گا نہیں، ان کو اچھا نہیں لگے گا، تو اس میں گنجائش نکال رہا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. کوئی بھی عالم اس میں زبردستی کی گنجائش نکال رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا. دلیلوں کو یا حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے نہیں، بس اپنے من سے ان کے لیے گنجائش بتا دیا. بہت سارے لوگ اسے سوال کرتے ہیں. کچھ لوگ سوال ہی اسی لیے کرتے تاکہ ان کو جواز مل جائے، ان کو فتویٰ مل جائے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گا، اسی لیے سوال کرتے ہیں. ان کا نفس ان کے قابو میں نہیں رہتا، وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے تو وہ اسی سوال کرتے. اب عالم اگر وہاں ان کے حساب سے فتویٰ دے دے تو یہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو علم کو چھپا رہے ہیں. کبھی بارات جانا ہو تو بولتے مولوی صاحب کیا حرج ہے اس میں لے جانے میں، 20 لوگ 25 لوگ، وہ سامنے والا بلا رہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ 50 لوگ آؤ 60 لوگ آؤ، ٹھیک ہے وہ بلا رہا ہے. سماج کا ایک پریشر ہے، ایک دباؤ ہے، ایک رواج ہے. آپ اگر نہیں جائیں گے تو ایسا تو نہیں کہ رشتہ نہیں ہوگا. آپ اگر یہ بولیں کہ بھائی جہاں سب لوگ لے کے جاتے ہیں میں نہیں لاؤں گا، میں اس لیے نہیں بارات لے کے جانا چاہتا، اس لیے نہیں آنا چاہتا تاکہ ایک سنت یا ایک نکاح میں شادی میں ایک سادگی برقرار رہے، سادگی دکھے کہ ہاں سادگی سے بھی شادی ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو رواج دینا چاہتا ہوں. لیکن نہیں ہوتا کیا ہے کہ آدمی وہاں کا بہانہ لے کے یہاں کا بہانہ لے کے گھر والوں کا پریشر کا بہانہ لے کے کسی بھی حساب سے اس میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے اور چل جاتا ہے. اور بعض علماء بھی وہاں پہ نرمی کا پہلو اختیار کر لیتے ہیں کہ ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے کر لو. تو اگر کسی کے پریشر میں آ کر کے علم کو چھپا دیا جائے اور غلط بیانی سے کام لیا جائے، یہ سب بہت بڑے گناہ کی بات ہے. عالم کو ہمیشہ حق بیانی کرنی چاہیے. جو حق وہ سمجھتا ہے علم کی روشنی میں، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی امکان نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن وہی اس کو بیان کرنا چاہیے، اسی میں ڈٹے رہنا چاہیے. اگر اپنے فائدے کے لیے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے حق کے علاوہ کوئی اور بات بتاتا ہے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو چاروں ائمہ میں سے ایک امام ہے، انہیں جیل میں بند کر کے کوڑوں سے مارا جاتا تھا، بہت مارا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ ان کے جیل کا ساتھی کہتا ہے کہ اگر وہ ایک کوڑا بھی کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ ہاتھی چنگاڑ اٹھتا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے. ایک بات تھی صرف بس، اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کی حکومت یہ کہتی تھی کہ تم یہ کہو کہ یہ قرآن مجید یہ اللہ کی مخلوق ہے، جیسے دیگر مخلوق ہے، یعنی انسان اللہ کی مخلوق ہے، پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، آسمان و زمین یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ایسے ہی قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم یہ کہو. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے تھے نہیں، قرآن مجید یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. مخلوق کو فنا ہو جانا ہے، مخلوق مر جاتی ہے، اور اللہ کا کلام مرنے والا نہیں، اللہ کا کلام مرنے والا نہیں ہے. کلام یہ مخلوق نہیں ہے. ہاں اس کلام کو پیش کرنے کے لیے جو چیزیں یوز میں لائی جا رہی ہیں وہ مخلوق ہو سکتی ہے. جیسے ابھی یہ پیپر ہے، یہ کاغذ ہے، اب اس کاغذ پر یہ جو میسج لکھا ہے یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا کلام، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ خالق اللہ ہی کی صفت ہے. لیکن اب یہ پیج تو بہرکیف کسی نے بنایا ہے، یہ روشنائی جو کلر ہے
یہ کسی نے بنائے، اس کو مخلوق مانتے ہیں، لیکن میسج اور پیغام کو یہ مخلوق نہیں مانتے. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف تھا اور ڈٹے رہے اسی پر. سارے علماء ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کسی وجہ سے دوسرے اس پر چلے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے. کیوں؟ حالانکہ ایسے ٹائم پر جب جان جانے کا خطرہ ہو تو یہ جائز ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی جان بچا لے، جبکہ دوسرے لوگ موجود ہوں جو حق کو بھی بیان کرے. تو چونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ڈٹے رہے اس بات کو لے کر کے کہ قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، اس لیے دوسرے علماء نے اپنی جان بچا لی اور انہوں نے اپنے مسئلے سے رجوع کر لیا. یعنی وہ اس بات کو کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، اس وقت جو دو چار علماء تھے جو پکڑ میں آ گئے تھے، سرکار کی گرفت میں آ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہہ دیا. اسی میں سے علی بن مدینی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس کوڑے سے مارا جاتا مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے اگر مار دیں گے تو میں مر جاؤں گا، اس لیے میں نے بھی ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے میں نے بھی یہ کہہ دیا. السلام دل سے وہ علیکم موقف نہیں تھا. السلام علیکم شیخ، معذرت چاہتا ہوں 40 منٹس کے بعد یہ سیکشن خود بخود ختم ہو جائے گا، تو دوسرے پھر سے ریجوائن کرنا رہے گا آپ کو انشاءاللہ اگر کٹ ہو گئے تو. جزاک اللہ. ٹھیک ٹھیک. تو دینی بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کا علم یا حدیث کا علم، صحیح مسئلے کا علم بغیر خوف و خطر، بغیر ڈر کے ہمیں پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے یا حاکم کے سامنے یا حکومت کے سامنے یہ رکھنا ہے. یہ واجب ہے علماء پر. اللہ رب العالمین نے فرعون جیسے جابر، ظالم اور جان لینے والے شخص کے پاس موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بتاؤ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا ہے. یہ سب کام ہے علماء کا. اور اگر چھوٹی چھوٹی بات پر وہ یا دوسرے لوگ بھی اگر علم چھپاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور دوسرے لوگ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، بیان کرے، اس کو واضح کرے مسئلے کو، تو ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ، اور میں تواب ہوں. تواب، یہاں بھی دیکھیے تواب کا لفظ جب انسان کے لیے آئے، بندوں کے لیے آئے، میرے اور آپ کے لیے آئے، تو تواب کے مطلب ہوتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے والا، کثرت سے توبہ کرنے والا. اور جب اللہ کے لیے آئے تو مطلب کیا ہوگا؟ کثرت سے توبہ قبول کرنے والا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، الرحیم کے معنی رحم کرنے والا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کی لعنت. فرشتوں کی لعنت کا کیا مطلب؟ فرشتے یہ بد دعا کرتے کہ اللہ ان پر رحم نہ کر، اے اللہ ان پر رحم نہ کر. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی ایسے لوگوں پر لعنت ہے. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کس میں؟ اسی لعنت میں، اسی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا. یعنی اسٹارٹنگ سے جو عذاب ہوگا وہی عذاب ان کو ہوتا رہے گا. یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ زمانے بعد ان پر رحم کیا جائے گا، ان کے عذاب